الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے انتہائی عزت کے لائق استاد محترم حضرت تیمور قریشی صاحب اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر، ہم پیالہ، ہم نوالا ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے اسٹیج پہ حاضر ہوا اور میں جامعۃ العلوم الشرعیہ کے تحت جو کمپیوٹر کورس شعبان میں رکھا گیا، اس کے حوالے سے اپنے اظہار کا خیال آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ آیا اس کورس کے اندر میں شریک ہوا اور میں نے اس کورس سے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ حاصل کیا، اور آگے میں مستقبل میں جا کے دوسروں کو اس حوالے سے کیا کچھ گائیڈ کروں گا اور اس کورس کے متعلق کیا گائیڈ کروں گا اور کیا رہنمائی کروں گا ان کی۔ الحمدللہ 2-3 سال پہلے ذہن میں آ رہا تھا، ہر سال یہ سوچ رہا تھا اور میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ادھر کشمیر چوک علوم الشرعیہ کے تحت طلباء کے لیے کمپیوٹر کورس ہر سال ہوتا ہے، لیکن فرصت نہ مل سکی۔ ہر سال رمضان میں تراویح سنانی ہوتی ہے قرآن مجید۔ اس سال اللہ رب العزت نے توفیق دی، شرکت کی، اور یہ اتنی امید نہیں لے کے آیا تھا۔ ویسے مجھے تو پتہ نہیں تھا، فرسٹ ٹائم تھا، یہ سوچا تھا کہ چلو بیسک چیزیں کوئی سیکھ لیں گے، لیکن الحمدللہ جیسے ہی آئے استاد جی کی محبت اور ان کا اخلاص دیکھا تو الحمدللہ جتنی امید لے کے آئے تھے اس سے ہم نے یعنی دگنا حاصل کر دیا، اور اس پہ روزانہ میں نے الحمدللہ جتنی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے محنت بھی کی، اور الحمدللہ استاد جی کی محبت بھی تھی، اخلاص بھی تھا، اور دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کورس ختم ہو، لیکن یہ دنیا کا قانون ہے کہ انسان اگر کسی طرح اور بھی کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک قانون تھا کہ 45 دن کا ہمارا دورانیہ تھا۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ پورا کیا، اور الحمدللہ اس کے اندر ہم نے بہت کچھ حاصل کیا جتنی امید ہمیں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کی عزت جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ دادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے جناب طارق صاحب، کافی اچھی باتیں کی انہوں نے۔ اب اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ دعوت دوں گا جی، کس کا نمبر تھا؟ وسیم اکرم کا۔ وسیم اکرم مختصر ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو اس کے بعد وسیم اکرم آئیں گے، اور میری تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کورس کے اوپر ایک زیادہ بہتر ہے کہ اس کورس میں آپ نے کیا سیکھا، اس کے اندر کوئی بہتری کی، آپ کوئی تجویز دے سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب وسیم اکرم آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت مشرق استاد محترم تیمور قریشی صاحب اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ ہمارا ایک بہت ہی اچھا اور دوستانہ ماحول یہاں پہ گزرا جو ہم کمپیوٹر کورس کر رہے تھے علوم شریعہ میں۔ تو میں نے 2-3 سالوں سے اپنے دوستوں سے، جامعہ محمدیہ والوں سے سنا کہ استاد جی کے بارے میں بہت نہایت ہی اچھے انداز میں سکھاتے ہیں۔ استاد جی کا یہ رویہ جس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، بالکل 0 سٹار سے سکھاتے ہیں۔ بچوں جس طرح بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس طرح استاد جی ہر ایک چیز سکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا دوران ہے گزرا استاد جی، جس طرح میں نے سنا تھا استاد جی کے بارے میں سکھاتا، اس سے بہت زیادہ میں نے استاد جی کو اچھا پایا، اور سکھانے کا انداز استاد جی کا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ تو اس دورانی کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی کمپیوٹر کورس کے حوالے سے، جس طرح MS آفس کے حوالے سے، ایکسل کے حوالے سے جو چیزیں ضرورت بنیادی چیزیں تھیں وہ سیکھی۔ اور آخر میں یہ چیز بتاؤں گا کہ استاد جی سے تھوڑا سا کہ طالب علموں کو اس میں ایڈوانس کچھ چیزیں آ جائیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے اس کورس میں شامل کریں، تو اس دورانی کو تھوڑا سا مزید 2-3 دن مزید بڑھائیں، جس میں مزید جو فائدہ مند چیزیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی اور
دوسری جو اسکلس ہوگی. تو ان سے میں نے بہت کچھ استاد جی سے سیکھا اور اس حوالے سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے وسیم اکرم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کافی دوست ان سے تنگ بھی تھے یہ جب رزلٹ کیا کہ کل انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کیا جی کھانا ان کو زیادہ کھلائیں. وہ کھانے کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کھانے کا لفظ استعمال کیا وسیم اکرم کے لیے. تو خیر ان کی محبت ہے جی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں. اصل میں ہمارے پاس نا وسیم اکرم یہاں پہ شارٹ ٹائم اتنا ہوتا ہے نا, دوسرا بیسک سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اس بار میرا ارادہ تھا کچھ اور مزید چیزوں کا اضافہ کرنے کا, لیکن یہ ہے کہ اگر بیسک چیزیں رہ جائیں میں ایڈوانس پہ چلا جاؤں پہلی چیزوں کی سمجھ نہ آئی ہو نا تو اس طرح سے کچھ رہ جاتا ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ویڈیو ایڈیٹنگ کا, اور اس کے بعد آخر میں جو یوٹیوب کا بتایا. تو جس کا بھی اور بھی دلچسپی ہو سکتی ہے, کسی کا فوٹو ایڈیٹنگ میں ہو سکتی ہے, ضروری تو نہیں ہے نا. اس کے علاوہ خطاطی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک کیلیگرافی ہوتی ہے, وہ بھی چیز موجود ہے. تو آپ کے پاس یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے, آپ اپنی بیسک چیزیں سیکھ چکے ہیں, اب آپ اس میں ایڈوانس سے ایڈوانس آگے تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد جی تیسرے نمبر پہ میں دعوت دوں گا جناب عرفان اللہ صاحب کو, کہ جو چھپنے کی کوشش کر لیں کہ ہم کو چھپنے نہیں دیں گے اور اپنی بات کا اظہار کریں گے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی خاتم الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے کورس جو کہ شعبان کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور 45 دن کا کورس کے مکمل ہو. اس 45 دن کے دوران آج تک کسی طالب علم نے کسی کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہوئی اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوئی. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا استاد جی نے ہم سب کو اتنی زیادہ عزت دی کہ آج تک ہم نے کسی کے ہاتھوں سے اتنی عزت نہیں پائی. اللہ تعالیٰ استاد جی کی زندگی اور عمر میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو تعلق ہے مرتدن تک قائم رکھے. عزت بھی دی ہے ساتھ عزت بھی دی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ دوران کورس کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان ہے اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے, کوئی سخت بات بھی کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, پیار کے ساتھ ساتھ. جب تک ڈانٹ نہ ہو تو وہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ درخت نیچے نا سو رہا ہوتا ہے, درخت کے نیچے سو رہا ہوتا ہے نا, تو منہ اس کا کھلا ہوتا ہے, وہ سو رہا ہوتا ہے. تو ایک آدمی نا ڈنڈا لے کے آتا ہے, وہ کوئی ڈنڈا ٹہنی وغیرہ اتارتا ہے, اس کو ڈنڈا مارتا ہے زور سے, وہ سو رہا ہوتا ہے عرفان اللہ. تو وہ اٹھ جاتا ہے, کہتا ہے کیا مسئلہ ہے نا, تو کہتا ہے چل بھاگ ادھر سے نا. وہ کہتا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے, تو کون ہے, میں سو رہا ہوں, تو مجھے تنگ آ رہا ہے. وہ اس کو ڈنڈا اور مارتا ہے, کہتا ہے بھاگ نہیں تو اور ماروں گا. وہ بھاگنا چلنا شروع کر دیتا ہے, وہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آگے جاتا ہے, تو آگے جا کے پھر نا وہ ایک جگہ رک جاتا ہے, سیب کا درخت ہوتا ہے, اس کے نیچے تھک جاتا ہے نا, وہاں پہ گندا سا سیب پڑا ہوتا ہے. کہتا ہے اب یہ گندا سیب اٹھا کے کھا لینا. کہتا ہے پہلے تو نے مجھے اتنا بکایا, اب تو مجھے کہہ رہا ہے گندا سیب کھا لے. تو کیا تیری میری کیا دشمنی ہے, کیا تیرا میرا ایسا وہ ہے, میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا. کہتا ہے گندا سیب کھا ورنہ مجھے ڈنڈے مارنا. وہ اس کو ایک اور مارتا ہے ٹہنی نا. تو پھر نا وہ بیچارہ کہتا ہے اب موت ہے سامنے, مر جاؤں گا, کتنے ڈنڈے کھاؤں گا. تو وہ کھا لیتا ہے رشید اللہ سیب نا. جب گندا سیب کھاتا ہے تو اس کو مطلب الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہوتی ہے تو وہ سیب باہر نکل آتا ہے. اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا سانپ بھی ہوتا ہے جو اس کے منہ سے باہر آ جاتا ہے. وہ دیکھ کے حیران رہتے تھے کیا ہے. تو کہتا ہے تو سو رہا تھا تو تیرے منہ کے اندر یہ سانپ چلا گیا تھا. تو میں اگر تجھے یہ چیز سمجھاتا کہ تیرے منہ میں سانپ چلا گیا, اس کو نکال تو نہ تو تجھے سمجھ آنی تھی اور اتنی دیر میں تیرا کام بھی ہو جانا تھا. تو میں نے جو تیرے ساتھ سختی کی ہے وہ تیرے ساتھ اسی لیے کی ہے تاکہ جو سانپ تھا تیرا یہ جو گن اندر چلا گیا تو وہ باہر آ جائے. وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو دعائیں جو پہلے تو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہ یار نیند ایسے میں رشید اللہ سو رہا تھا, اس کو میں نے اٹھایا نیند سے. تو بندہ برا ہی محسوس کرتا ہے نا, لیکن اس کے اندر یہ ہے سفیان بھی سو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی 2-3 سو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جو سختی آپ سے کی گئی, جو سخت بات کی گئی, اس کے اندر آپ کا ہی بھلا مقصد تھا کہ جی آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو, آپ کیوں چھٹی کر رہے ہو, مجھے کیا اس سے, آپ چھٹی کرو آؤ جاؤ, میں نے تو اپنی کلاس پڑھانی. تو یہی میری کوشش تھی کہ بھئی اگر کوئی سختی کر دی جائے, کوئی بات اگر لطیف کو کہہ دی جائے, عبداللطیف کو, اسے کوئی پلے پڑ جائے بات جو آخری تک پڑھی نہیں ہے, تو یہ ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے. تو اسی لیے جیسے وہ مثال تھی تو سختی کا مقصد ہوتا. میرے لیے سارے محترم ہیں ماشاءاللہ, دین کے طالب علم میں نے تو دین نہیں اس طرح سے سیکھا نہ پڑا. تو یہ میرا تو وہ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو سکھاتا, آپ لوگ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں. تو لیکن یہ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی, تو اس لیے میں آپ سے بے تکلفی بھی کرتا رہا, کوئی سخت بات بھی کرتا رہا. تو اگر کسی طرح کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, کسی کی دل آزاری ایسی ہوئی ہو تو دل میں نہیں رکھنی ایسی بات. جی اب میں نیکسٹ بلا رہا ہوں, جی کون آئے گا, غنی رحمان صاحب آئیں گے, تھوڑا آسانی
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سب مل کر بہت ساری پڑھے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک۔ سب سے پہلے میں استاد محترم کا بہت مشکور ہوں، اور استاد جی کے حوالے سے صرف میں ایک ہی عرض کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ میں آپ کے جو وہ ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ کیونکہ وہ شاید ہمارے جو ہم نے جو پڑھا ہے وہ جائز بھی نہیں کہ منہ پہ سامنے بندے کا جو ہے نا وہ بڑا ہی بندہ بیان کرے، لیکن الحمدللہ استاد جی کو جو میں نے پایا ہے وہ ایک یہی بات ہے کہ یہ شوق سے اس چیز کو خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس میں زیادہ پرکشش بھی ہے، اور لوگ بھی جو ہے نا اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور شاید میرے ساتھ جو دوست احباب آئے ہوئے تھے تو کسی نے زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ٹائم دیا ہوا تھا، کسی نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا تھا، اور ویسے بھی یہاں پہ اسلام آباد میں یہاں پہ اساتذہ وغیرہ اور رسوم کے ساتھ میرا دعائے سلام ہے، تو کسی نے اپنی طرف سے 1 ہفتہ کا بھی لگایا ہوا تھا، کسی نے زیادہ سے زیادہ 2 یا رمضان تک، لیکن استاد جی کو جو ہم نے پایا ہے کہ یہ جو خدمت ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا تقریباً اتنے سالوں سے خصوصاً پھر دینی طبقات پہ جو کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہے، اور وہ اس نیت سے نہیں کر رہا ہے کہ کسی نے اس کو مجبور کر کے یہاں پہ لا کر کے کھڑے کیا ہے، نہیں، یہ اپنی خوشی سے، اپنی شوق سے، اپنی ذوق سے، اپنی محبت سے، اور اس کو انتہائی بڑی سے بڑی ذمہ داری سمجھ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت استاد جی کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح فضیات بنائے کہ بہت سارے لوگ ہم جیسے اس سے مستفید ہو جائے، اور ایک پھلدار درخت اللہ رب العزت اس کو بنائے، تو ہم اس کا بہت مشکور بھی ہے۔ اور چند چیزوں کا میں انتخاب کر رہا ہوں استاد کے سامنے کہ انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہو سکے تو جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، جو مطلب پرنٹر ہو گیا تھا کہ پریکٹیکل یہاں پر جو طلباء مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کسی نے 1-2 پرنٹر نکال دیے، تو مطلب اگر وہ چیزوں پریکٹیکل اس طرح سیکھ لے تو میرے خیال میں اور ہی بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری اس طرح چیزوں کے جو آواز کیجیے، مطلب یہاں پر کوئی ایکسٹینڈ والا جو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے یا کوئی اس طرح چیز ہوتا ہے، تو یہ چند چیزیں جو ایڈوانس والی چیزیں تاکہ وہ یہاں پر پڑھو تو پریکٹیکل جو طلباء آتے ہیں وہ سیکھ لیں گے تو میرے خیال میں اور بھی بہتر ہوگی۔ باقی تو استاد جی بہت ہی اچھے بہت بہت شکر ہے۔ ہمارے پاس لگا ہوا ہے لیکن پاسورڈ شیئر نہیں ہے، جو وہ میں شیئر کر دوں گا تو کوئی پڑے گا نہیں۔ بس ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی، بہت شکریہ غنی رحمان صاحب آپ کا مطلب شوق ہے، اخلاص ہے، تو باقی شوق سے تو نہیں، میں بھی پڑھا رہا ہوں، کوئی بلا لیتا ہے تو آ کے ادھر، جیسے وہ تھے نا ایک بچہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بچا نہیں رہا ہوتا پانی کے اندر نا، تو سارے تماشا دیکھ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، تو ایک دم ایک آدمی چھلانگ مارتا ہے اور اس بچے کی زندگی بچا کے نا وہ اس کو لے کر سارے بہت تعلیم جاتے ہیں اس کے لیے، واہ جی واہ، سارا کچھ جی، آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ کی وجہ سے اس بچے کی جو ہے وہ جان بچی تھی اور یہ بچے کو نئی زندگی مل گئی۔ کہتا ہے ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکا کس نے دیا۔ میں بھی بس ایک دفعہ لگ گیا، ادھر آگے کام میرا شروع ہو گیا، تو الحمدللہ۔ اس کے بعد جی میں دعوت دوں گا جی جناب شفیع اللہ صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور آگے کیا کریں اور سے متعلق کیا اس کے جیسے بڑا اچھا انہوں نے غنی رحمان صاحب نے مشورہ دیا، تو اس پہ اور کرتے ہیں، کوئی تکلیف بناتے ہیں انشاءاللہ کہ کوئی پرنٹر وغیرہ ہو ادھر وہ مائک اسپیکر کا بھی انتظام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کورس کا دورانیہ جو تھا، جو چیزیں ہم نے سیکھی وہ تو سب طلباء نے بیان کیا اور استاد جی کا تعارف بھی سب نے کروایا، تو اسی کو میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، میں یہاں پہ جو بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں یہی کہوں گا آپ کو کہ اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا ایک گول رکھیں۔ ہر بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھے۔ جب ایک بندہ مقصد اپنے گول رکھے گا کہ میں نے فلاں گول تک پہنچنا ہے، وہی انسان کامیابی۔ اگر آپ ایک جگہ آپ نے گول نہیں رکھا ہے
آپ ایک جگہ جانا چاہتا ہے، آپ اگر مطلب ابھی اپنا گھر جانا چاہتا ہے اور آپ جاتا کوہستان ہے اور آپ کراچی کے گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ کبھی کوہستان پہنچ سکتا ہے نہیں. اسی طرح آپ نے اپنا گول رکھنا ہے. آج سے آپ کا گول یہ ہے کہ میں نے اسپیڈ کتنا نکالنا ہے، ابھی آپ نے اس پہ پریکٹیکل کام کرنا ہے. وہ ایک انگلش کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ if you find your task is hard، اگر آپ کو اپنے زندگی کا مقصد مشکل لگے تو آپ نے کچھ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے ٹرائی اگین. اگر آپ کا ایکوریسی 90 سے کم آ گیا تو آپ دوبارہ کوشش کریں کہ 91 آ جائے، 92 آ جائے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کا 100 آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح آپ کی اسپیڈ، اگر اسپیڈ پہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کا آئے گا. ون ڈے یو سکسیسفل میں ایک دن آئے گا کہ آپ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہوں گے. اسی طرح اردو کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ مشکل کو نہ سمجھ، مشکل کو چل ڈالے سرے مشکل، جو شکلیں بنی ہے وہ مشکل ہی سے بنی ہے. آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ جو مشکل لفظ ہے، یہ مشکل سے صرف میم ہٹائے آپ کو تو آپ کا شکل بن جائے گا. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف اتنا پریکٹیکل کام کریں کہ آپ صرف اور صرف مشکل سے یہ جو میم ہے اس میم کو ہٹانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا آپ انشاءاللہ کامیاب ترین شخص ہوں گے. اور دوسری بات کہ آپ انشاءاللہ آپ یہ کام اپنے زندگی میں لے آئے کہ آپ سورج سے جگانے، اپنے آپ کو سورج سے جگانے کے عادی نہ بنائیں. آپ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیں کہ آپ سورج کو جگائیں. اور جب آپ سورج کو جگائیں گے تو یاد رکھ آپ تب بھی ایک دنیا کے کامیاب ترین شخص ہوں گے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا سچن ٹنڈولکر سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کامیاب ہو گئے، کس طرح مطلب آپ کو بابا کرکٹ کا کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا جب میں صبح اٹھتا ہوں تو منہ دھونے سے پہلے میں 200 بال کھیلتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، اس کے بعد میں منہ دھوتا ہوں. اسی طرح بل گیٹس کے بارے میں ہے. بل گیٹس سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کا امیر ترین شخص کس طرح بنائیں، تو اس نے کہا کہ میں 10 سالوں کا گول رکھتا ہوں. کتنے سالوں کا؟ 10 سالوں کا گول رکھتا ہوں اور اس گول کو پھر میں 5 سالوں میں پورا کرتا ہوں. تو اسی طرح اگر آپ نے گول رکھا کہ میں نے آج کے دن میں اتنا کام کرنا ہے اور وہ کام اگر آپ زور تک پورا کرے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ انشاءاللہ بڑا نہ بڑا بندہ ہوں گے. یہ باتوں پہ اللہ زبردست باتیں اگر ان کو اپنایا جائے تو واقعی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے الفاظ استعمال کیے، میں شکر گزار ہوں آپ کا تشریف ہے. اس کے بعد جی آگے ہمارے 2 ساتھی مزید ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہوگا اور پھر آپ کے نتائج کی طرف بڑھیں گے. جی اگلا ساتھی کون ہے؟ جی نور محمد صاحب. اور اختصام میں پہلے نور محمد صاحب آپ لائیں اور حیدرآبادی دوستوں کی جو ہے وہ کیا کریں گی نمائندگی اس کے بعد کیا اس کے بعد بھی ہے. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت کا فضل و کرم و احسان و اللہ رب العزت کے حکم سے ہم یہاں جو ہے سارے اکٹھے 40 دن 41 دن گزارا. اور اس میں جو ہے نا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں کا جو ہے نا آپس میں لوگ جو مل جاتے کچھ دنوں کے بعد متنفر یا لڑائی وغیرہ، اس سے ہم محفوظ ہو گئے. سارے بھائی یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے پہچان ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا یقیناً استاد جی کے جو ہے نا اتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر. ہم وہاں سے جب آ رہے تھے یہ جو ہے نا کمپیوٹر اس کی کوئی چیز مجھے جو ہے نا معلوم نہیں تھی، اور کچھ ساتھی میرے اوپر کچھ حسرے بیسے تھے کہ جو ہے نا یہ جائے گا اور کیسے سیکھے گا. اور مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ جو ہے نا یہ 6 مہینے والا کورس 40 دن میں ہم اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ اتنا ٹائپنگ اور ایم ایس آفس کچھ شد بد تو ہو گیا سب کو جو ہے نا. تو اس بھی اللہ رب العزت کا میں جو ہے نا شکر بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں استاد جی کے بھی جو ہے نا احسانات ہمارے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا دینی خدمات جیسے دوسرے لوگ اس کے اوپر کام کرے، اسی طریقے سے علماء کو بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی اس میدان میں ضرورت ہے.
کہ وہ آئے کمپیوٹر میں بھی جو ہے کیا کرے, کام کرے, دینی خدمات یا کوئی ایسے اچھے جو ہے ویڈیو. آج کل آپ دیکھتے ہیں غلط ویڈیو انتہائی زیادہ آ رہے, اس سے کیوں نہ اچھے ہم جو ہے کوئی حدیث وغیرہ جو ہے بیان کرے, اس میں وہ بھیج دے اچھے سے اچھے ویڈیو. تو جس طرح باہر کے لوگ اس میدان میں زیادہ آئے, تو اتنے جو ہے ہمارے علماء ان کو بھی جو ہے ہر ایک کو مطلب خواہش اور تمنا رکھنا چاہیے اور یہ چیز سیکھنا چاہیے, اچھی چیز ہے. اور اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ہے, یہ 40-41 دن جو ہے صحیح معنوں میں یعنی کوئی پریشانی بھی پیش نہیں آیا, اچھے دن گزر گئے. اور استاد جی نے بھرپور ہمارے ساتھ محنت کی, جو ہے استاد جی کا جو ہے ہر ہمیشہ ہمارے اوپر سایہ بھی ہوگا اور احسان بھی ہے. میں جو ہے سب ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں, اگر ہم 4 ساتھی خصوصاً مجھ سے یا ہم 4 ساتھیوں سے کسی کو تکلیف ہو یا کچھ بھی دکھ پہنچا تو اس کی جو ہے معذرت کرتے. اسی طریقے سے استاد جی سے بھی بہت زیادہ معذرت کرتے ہیں. بہت بلا ہے آپ کے, اتنی ساری سے معافی ہو. لیکن یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ نا, یہ چلتا رہے گا آپ کا, یہ کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا سلسلہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اتنے سے سیکھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. تو میری ابھی ہفتے اتوار کو کلاس تھی یہ اے آئی کے اوپر, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر. میں خود بطور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس لے رہا ہوں. اور آپ لوگوں کو سکھانے کا جو ایک سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ میرا آپ لوگوں کا بھی سیکھنا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں سے بھی میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ لوگ جو سوال میرے سے پوچھتے ہو, یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کو سرچ کرتا ہوں, پھر تھوڑا پڑھتا ہوں, تو اس میں سب زیادہ فائدہ میرا اپنا ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ میرا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے, جس لیے میں کورس کرواتا ہوں. تو آپ بھی اب آپ مطلب ایک ایسی شمع بن جائیں جس سے وہ اور زیادہ چراغ جلیں. ٹھیک ہے, اب جب آپ علم ایسی چیز ہے اس کو کوئی چرا نہیں سکتا, اور اس کو آپ جتنا دوسروں کو بتاؤ گے اتنا ہی آپ زیادہ سے زیادہ سیکھو گے. تو آپ بھی اس کو تہیا کر لیں گے, جب میں نے یہ سیکھ لیا تو اب میں اگلے لوگوں کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو ماشاءاللہ اس طرح سے آپ کے سیکھنے کا عمل بھی زیادہ تیز ہو جائے گا. اس کے بعد میں احتسام سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے جناب. آخر میں جی عثمان نوری نظر بھی پیش کریں گے 2 اشعار کی. ٹھیک ہے نا جی, جب یہ خیالات ختم ہو جائیں گے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو کورس ہم نے شروع کیا تقریباً 45 دن پہلے الحمدللہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اور اس کے بعد استاد محترم کی مہربانی ہے, اتنی بڑی تعداد کو لے کے چلنا اور ایک ایک بات ایک جو طالب علم ہوتے ہیں اس کو سمجھانے بڑا مشکل کام ہے. آپ یہاں پہ ہوں, آپ کو پتہ چلے, ہم نے دیکھا بڑی محبت سے اور بڑی لگن اور بڑی اخلاص سے استاد محترم نے ایک ایک بچے کے پاس جا کے اور ایک ایک بات سمجھائی. اس پہ ہم ان کا پوری زندگی اگر ہم ان کے احسان مند رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو اپنے جو محسنین ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے جو محسن ہیں اس استاد کو کبھی نہ بھولیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ صلاحیت دی, استاد محترم سے جو کچھ سیکھا, اس کو اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کا ذریعہ بنائے. کیونکہ اس وقت میڈیا میں شر پھیلانے والے تو بہت ہیں, لیکن خیر پھیلانے والے یہ بہت کم ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت پیارے الفاظ, احتسام کی بہت اچھی بات کر رہی تھی. اس کے بعد آپ آئیں گے مبشر؟ اچھا جی, اس کے بعد کون رہ گئے جی آخر میں؟ فرحان جی آخری ہمارے دوست فرحان ہیں. فرحان آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب فرحان صاحب. تو بس یہی آپ کو ہے کہ جیسے انہوں نے دین تجویز کے لیے بولا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ دین تجویز کے لیے استعمال کریں. غلط چیزیں بھی بہت ساری اس کے اندر ہوتی ہے, انسان راہ بھی بھٹک سکتا ہے. تو آپ دین کے ماشاءاللہ طالب علم میں مسافر ہیں, تو آپ نے اس راہ سے نہیں بھٹکنا. فرحان حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا, جس کی بدولت ہم تمام مخلوقات سے افضل ٹھہرے, حتیٰ کہ ملائک پیچھے رہ گئے اور انسان آگے نکل گیا. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ جل جلالہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو سب سے پہلے میں ادارہ ہادہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سیٹ اپ بنایا, ہم یہاں آئے, ٹھہرے اور یہاں سے استفادہ کیا. اس کے بعد ہمارے استاد محترم انتہائی مشفق استاد, ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہ آتے رہے, ہمیں سکھایا, اپنی جتنی بھی صلاحیتیں تھیں وہ ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی. اب جو ہم لوگ تھے اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے, ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق یہاں سے استفادہ کیا. تو اب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر تھا, کمپیوٹر کس بلا کا نام ہے, اب ہم کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہو گیا. اب ہم اس میں جتنا محنت کریں گے اتنا ہمیں اس سے استفادہ ہوگا. ایک پوری دنیا ہے, کچھ چیزیں ہم نے بنیادی چیزیں تھیں وہ سیکھ لی ہیں. تو اب میں خود بھی اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس میں مزید محنت کریں, مزید آگے بڑھیں, اس کو یہیں تک روک نہ دیں. جزاک اللہ. یہ تھے جناب فرحان جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اچھی بات بتا رہے تھے. ماشاء اللہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک سلسلہ مل گیا ہے, آپ کو ایک طریقہ مل گیا ہے. اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر جتنا عمل کرتے جائیں گے آپ آگے چلتے جائیں گے. اس کے بعد ایک نظم بھی تھی عثمان مندی کی کہ پہلے ہم تائید دیکھ لیں, اس کے بعد نظم سن کے اور دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. جی آج آپ کا رزلٹ ہے جی ماشاء اللہ. رزلٹ کس کی شکل ہے یہ ساری, آپ سب کی شکلیں ہیں. درمیان میں ایک عجیب سی بھی شکل ہے یہ کسی کی کہ وہ ہے جو فیل ہے اور جو واقعی خوش ہے وہ پاس ہیں. تو سب سے پہلے رزلٹ ہے جی آپ کے ساتھ آنا ہے ایڈوانس کورس کا سمری دیکھ لیتے ہیں. کل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 47 اسٹوڈنٹ تھے اور کل نمبر 150 تھے, جس میں ہمارا کرائٹیریا تھا کم از کم نمبر کا 90 نمبر, یعنی کہ 60% نمبر یا زائد وہ پاس ہوگا. ویسے تو عام طور پہ 33 والا پاس ہوتا ہے یا 40 والا پاس ہوتا ہے, لیکن اس کورس کے اندر آپ کی بہت ساری محنت تھی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا کہ میں نے جیسا بھی پڑھایا, تو اس لیے اس کرائٹیریا کو رکھا گیا کہ سارے اس کو پاس کر لیں. جو اس کو پاس کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے واقعی اتنی محنت کی تھی, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. اس لیے ہمارا ہر سال یہی کرائٹیریا ہوتا ہے 60% نمبر کا, جس کا نمبر 1 سے کم ہوتے ہیں وہ اس کے اندر فیل ہوتا ہے, اور نہ اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور نہ ہی اس کو اس کی سیکیورٹی بھی واپس ملتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس نے اس کو پاس کیا, کون اس میں فیل ہوا ہے یا اس کو پاس نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹس پرفارمنس الطاف حسین, اسامہ کبیر, شرجیل احمد, عرفان اللہ, نظام الدین, محمد الیاس, فرحان حسین جو بھی تقریر کر رہے تھے, محمد نواز خان, شاہد اللہ, حسیب اللہ, عباس خان, عزت اللہ, محمد اطلس شیرانی, محمد عامر, رحمت شیر, نور اللہ اور طباق عباسی صاحب. ان کی پرفارمنس پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پاس ہوئے ہیں یا نہیں, کیسے ان کی پرفارمنس ہوئی ہیں. او ماشاء اللہ جی ویری گڈ جی. الطاف حسین صاحب کی سب سے اچھی کارکردگی, 134 نمبر لیے ہیں اور اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں, بہت مبارک ہو آپ کو الطاف. اسامہ کبیر ماشاء اللہ جی 133 نمبر پاس, ہماری کلاس کے مانیٹر بھی تھے, ہر کام میں آگے آگے قرآن بھی سنا رہے تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے, تو ماشاء اللہ جی اچھے نمبر سے پاس بھی کیا ہے, اس کا ان کو نمبر بھی مل گیا. شرجیل احمد حیدرآباد سے آئے ہمارے دوست جی, بہت مبارک ہو, آپ نے بھی 132 نمبر لے کے یہ امتحان پاس کر دیے. عرفان اللہ جو یہاں جھجک رہے تھے, شرما رہے تھے آنے سے, تو عرفان اللہ مبارک کو آپ نے بھی 132 نمبر لے کے پاس کر دیا. نظام الدین صاحب جو ہر ٹائم لڑائی کرتے رہتے تھے 1 نمبر, تو نظام الدین شاباش آپ نے بھی پاس کیا ہے, 133 نمبر آپ نے لیا, بہت مبارک ہو آپ کو. اس کے بعد محمد الیاس جی ہمارے کیپٹن, کرکٹ کے مقابلے کے کیپٹن, ماشاء اللہ جی آپ نے بھی 130 نمبر لے کے پاس کیا, بہت مبارک ہو. فرحان حسین صاحب جو یہاں اظہار خیال کر رہے تھے, جب شروع میں تھے ایک دن پتہ نہیں لیٹ آ گئے تھے, ان کو بڑا ڈرایا تھا میں نے کہ آپ کا داخلہ ختم ہو گیا, تو ماشاء اللہ آج پورا بھی کر لیا, ٹائم کتنی جلدی گزرتا ہے, تو 128 نمبر لے کے آپ نے پاس کر لیا ہے. محمد نواز خان میرے خیال سے چلے گئے ہیں, تو کوئی امتحان تھا, انہوں نے بھی 127 نمبر لے کے پاس کر لیا. شاہد اللہ ماشاء اللہ, شاہد اللہ ویری گڈ, شاہد اللہ نے بھی 127 نمبر لے کے امتحان پاس کیا. حسیب اللہ ماشاء اللہ, حسیب اللہ ویری ویل ڈن, آپ نے بھی امتحان 126 نمبر لے کے پاس کیا. عباس خان 125 نمبر لے کے آپ نے پاس کیا, آپ کو بہت مبارک ہو. عزت اللہ ماشاء اللہ جی, عزت اللہ, عزت آپ کی رہ گئی ہے تھوڑا, لیکن آپ کو بے عزت کیا گیا تو آپ نے عزت پائی ہے, تو آپ نے 125 نمبر لے کے یہ امتحان پاس کیا, بہت مبارک ہو. محمد اطلس شیرانی جی بہت پیچھے رہ گئے تھے, یہ شاید ایڈمیشن ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر پائے تھے, لیکن مجھے امید تھی یہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, دور سے یہ آتے تھے, تو آپ نے بھی 125 نمبر لے کے پاس کر لیے, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. محمد عامر جی, عامر ویری ویل ڈن, میں امید نہیں کر رہا تھا اتنے اچھے نمبر لوگے, لیکن بہت اچھے نمبر سے آپ نے امتحان پاس کیا ہے, مبارک ہو. رحمت شیر جی ماشاء اللہ, رحمت شیر ویری ویل ڈن, وسیم اکرم کے ساتھی آپ نے بھی 124 نمبر لے کے امتحان پاس کر لیا ہے.
اور ہمارے قابل محترم نور اللہ صاحب، انہوں نے بھی بھرپور محنت کی، میرا پورا ساتھ دیا. جہاں پہ ٹیسٹ چیک کرتے تھے آپ لوگوں کی لیڈ کھائی چیک کرنی ہوتی تھی، وہاں پہ نور اللہ صاحب آگے آتے تھے. شروع میں تھوڑا سا ڈنڈا سخت رکھا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں تھوڑا سا ترتیب اختیار کرتے ہوئے تو ماشاء اللہ خود انہوں نے پاس کیا. بہت اچھے نمبر لیے 130 نمبر پاس. آپ کو بہت مبارک ہو. طباق عباسی صاحب جی ماشاء اللہ بہت مبارک ہو آپ کو. ان کا انتقال تایا کا چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ نہیں بھی آ سکے تھے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں توڑا، ہمت نہیں توڑی اور ماشاء اللہ سے یہ آئے اور 123 نمبر لے کے انہوں نے اس نام کو پاس کیا. بہت مبارک ہو. اس کے بعد اور کون رہ گئی جی؟ شفیع اللہ، سفیان مہتاب، فتح الرحمان، سلمان حلیم، محمد جمیل، نور محمد، رشید اللہ، محمد یونس، محمد معاویہ اور محمد حسین. اب نور محمد صاحب نے بڑے اچھے بھی الفاظ استعمال کیے، الفاظ بھی ہیں دیکھتے ہیں. او ماشاء اللہ جی. شفیع اللہ آپ نے 123 نمبر لے کے پاس کر لیا. اب جو آپ کا گول ہے نا اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. فیل ہو جاتے تو روزہ ساری باتیں تھی، مذاق علیحدہ اڑنا تھا. سفیان میں تھا ماشاء اللہ. سفیان آپ نے بہت اچھی کارکردگی تھی. مڈ ٹرم میں فیل ہو گئے تھے، پاس تھے آپ. اچھا ماشاء اللہ جی بہت اچھا. لیکن ٹائپنگ میں بہت آپ نے ٹیسٹ فیل کیے ہیں. میرے خیال سے جتنے نمبر کٹے سارے ٹائپنگ والے ہیں، لیکن کم بیک آپ کا بہت اچھا تھا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ماشاء اللہ کم بیک کیا اور 123 نمبر لے کے آپ پاس ہو گئے. بہت مبارک ہو. فتح الرحمان ماشاء اللہ جی 122 نمبر لیے آپ نے پاس کیا. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، شرارتیں چھوڑ دو تو آپ کے سے اچھے نمبر ہوتے ہیں، کم از کم سفیان سے زیادہ. سلمان حلیم ماشاء اللہ جی 122 نمبر لیے ہیں. بہت مبارک ہو. بیچ میں بیمار بھی ہو گئے تھے، لگ بھی رہا تھا کہ کورس آگے کر پائیں گے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں توڑی. 3-4 دن چھٹی بھی کی لیکن آ کے واپس کام کیا. تو بہت مبارک بات کی. مستحق ہیں سلمان شاباش. اس کے بعد جی محمد جمیل اپنا لیپ ٹاپ لے کے آتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں عرفان اللہ کے ساتھ بیٹھ کے. تو بہت مبارک ہو محمد جمیل، آپ نے بھی پاس کر لیا ہے. اس کے بعد نور محمد صاحب جی شاباش جی، حیدرآباد کے ہمارے دوست ہیں. بہت مجھے سچی بات ہے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید امتحان پاس کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنی محنت تک کو غلط ثابت کیا. کتنے دن میں قرآن مجید سنایا؟ 8 دن میں 2 دن میں 8 دن میں ماشاء اللہ قرآن مجید بھی نہ صرف سنایا، پورے تکمیل بھی کی بلکہ اس امتحان کو بھی پاس کیا. بہت مبارک ہو نمبر اور لیپ ٹاپ بھی آپ کا ٹھیک ہو. اس کے بعد یہ رشید اللہ جی، نیند نے بھی بہت قربانی دی ہے. سب سے بڑی جو قربانی دی ہے انہوں نے اپنی نیند کی دی ہے. رشید اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ نے بھی 117 نمبر لے کے پاس کر لیا. اس کے بعد محمد یونس صاحب جی، اگر دوسرا نمبر یا پہلا نمبر نیند کا دیا جائے تو وہ ان کا ہوتا ہے. یونس نے بھی 116 نمبر لے کے یہ امتحان پاس کر لیا. بہت مبارک ہو. محمد معاویہ جی ماشاء اللہ رشید اللہ کے دوست، بہت مبارک ہو آپ کو. محمد معاویہ آپ نے بھی 116 نمبر لے کے پاس کر لیا. اس کے بعد حسین کا نمبر آتا ہے. یہ اور سفیان بہت مجھے کمزور لگ رہے تھے، لگ رہا تھا شاید یہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ماشاء اللہ دونوں نے اپنی محنت سے سب کو غلط ثابت کیا. اور محمد حسین آپ نے بھی 115 نمبر لے کے یہ امتحان پاس کر لیا. بہت مبارک ہو. اب جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ ڈینجر زون والے اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں سے کوئی پاس ہے کوئی فیل ہے، مطلب بہت ان کی اس طرح کی کارکردگی رہی ہے. کون اسٹوڈنٹ ہیں پہلے دیکھتے ہیں جی. مرید اللہ صاحب، سب سے پہلا نمبر ہی مرید اللہ کا آ گیا جی. لیکن پاس ہے یا فیل ہے؟ ہم نے ان کا افطاری بھی کی ہے، ایک افطاری بھی کی ہے، پاس نہیں کیا، لیکن نمبر لیں گے تو پاس ہیں تو فیل ہیں. محمد قاسم، طارق حسین، امجد عالم، رب نواز، ابو بکر، غنی رحمان صاحب نام لکھ سو، عبد الطیف، یہ ہمارے دوست تھے. ان کا کیا بنا جی؟ ٹوٹل 150 نمبر تھے. 150 میں سے انہوں نے 90 نمبر لینے تھے تو پاس تھے، ورنہ فیل تھے. نمبر ان کے سب سے کم ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہے. انہوں نے پاس کیا یعنی سب سے پہلے مرید اللہ کا دیکھتے ہیں رزلٹ. انہوں نے مرید اللہ نے ماشاء اللہ چھکے تو بہت لمبے لگائے تھے، لیکن یہ ہے کہ کارکردگی کی تھوڑی سی کم رہی. دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان پاس کیا یا فیل. 115 نمبر لے کے یہ جو آپ نے کہا سیب کاٹ لیتے نا بیٹھ کے، میرا تو کوئی سلا نہیں ہے، سامنے آپ فیل ہو گئی. سیب کاٹ کے دعائیں نہیں ہے نا. اس کے بعد مرید اللہ جی پاس ہیں. بہت مبارک کو آپ کو 115 نمبر لے کے پاس. کے بعد قاسم کا نمبر ہے اچھا خاصا لائک کا، پتہ نہیں اینڈ میں اس کو کیا ہو گیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امتحان پاس کیا یا فیل. پاس کر لیے جی. 114 نمبر لے کے پاس کر لیا. آپ بہت قریب سے فیل ہونے کے، لیکن قاسم پاس کر لیا. آپ کے نام کے ساتھ قریشی آتا ہے، شکر ہے آپ نے لاج رکھ لی، پاس کر لیا. اس کے بعد تیسرا نمبر طارق حسین صاحب کا. ماشاء اللہ انہوں نے پہلے آگے اتنی اچھی باتیں کر دی، آپ اگر یہ فیل ہو گئے.
تو ہماری عزت بھی رہ رہی. تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امتحان پاس کیا آئے. نمبر کم ہے 111, لیکن انہوں نے اپنی محنت سے ہم کو, ان کے نا اصل میں ٹائپنگ کے نمبر بہت کٹے تھے, لیکن ان کی جو مستقل مزاجی تھی انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی ماشاءاللہ, اور یہ سیکھنے میں لگے تھے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. مبشر بھائی نے بہت ان کا ساتھ دیا, تو ماشاءاللہ 111 نمبر لے کے پاس. بہت بہت آپ کو تاریخ ذہن مبارک ہو. اس کے بعد امجد عالم ہے. امجد عالم آتے لیٹ تھے, کوئی ان کے گرینڈ ٹیسٹ یا بائی ختم ہو گئے, ٹائپنگ کے ٹیسٹ پہلے فیل ہوتے تھے, تو یہ بیچارے آتے بھی بڑی دور سے, جاب سے آتے تھے. بڑی میں نے پہلے دن کہا تھا سر میں تھوڑا لیٹ آیا کروں گا, تو بڑی انہوں نے مطلب محنت کے ساتھ آئے ہیں آپ. لیکن واللہ عالم یہ کرائٹیریا انہوں نے پاس کیا, 90 نمبر کا مشکل یا نہیں کیا ماشاءاللہ. آپ نے بھی 111 نمبر لیے اور آپ نے پاس کر لیا. مذاکرہ ذرا دھیان سے چلایا, بہت اچھا آپ نے یہ امتحان محنت سے پاس کیا. اس کے بعد رب نواز امجد عالم کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پیر ہمارے چلے جاتے تھے اور سحر اور افطار اکٹھے کرتے ہیں. یہ عصر اور مغرب سے اکٹھے پڑھتے دیکھے ہیں, لیکن سحر افطار سے اکٹھے کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں جس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے, اللہ علیہ نواز ہے یا پیر ہے. ماشاءاللہ 105 نمبر لے کے بہت قریب سے آپ پاس ہوئے. تھوڑا سا ہمارے رہ گیا تھا رب نواز, اپنی طرف میں کوئی کسریں چھوڑی تھی اور آپ پاس ہو گئے 105 نمبر. اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جی ابو بکر کا. ابو بکر درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. انہوں نے اپنی دور تراوی کی ترتیب تھی, شروع میں بہت اچھا چلتے رہے تھے. پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سر میں کورس میں آنا چاہتا ہوں, فائنل امتحان دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر آپ کرائٹیریا پورا کرتے ہو 90 نمبروں کا تو آپ پاس ہو جاؤ گے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر نہیں کرو گے تو میں تو نہیں. اب جو آپ کی حاضری کے نمبر ہیں, ان کو حاضری کے نمبر کوئی نہیں دیے گئے, ان کے 0 نمبر تھے. جتنے بھی انہوں نے چھٹیاں کی ہیں اس کے 0 نمبر, کیونکہ سب کا آپ سب آئے تو فرق ہونا چاہیے. اور اسی طرح ٹائپنگ کے جتنے امتحان تھے وہ بھی سارے فیل, تو ٹائپنگ کے بھی سارے فیل جس دوران یہ چھٹی پہ رہے, اور غیر حاضریوں کے بھی فیل. لیکن انہوں نے امتحان دیا ہے. اب امتحان دے کے جو کل نمبر بنے ہیں, آیا اس میں یہ پاس ہوئے ہیں یا نہیں, یہ اب ہم نے چیک کرنا ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ تو دیکھتے ہیں پاس ہے یا فیل ہے. لگتا تو مشکل بھی ہے ہمارا, دیکھتے ہیں. بہت قریب ہو گئی جی, 103 نمبر لے کے آپ نے امتحان پاس کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو بکر, آپ نے ہمت کی, دور سے آپ آئے ہو. ویسے سچی بات بتاؤں, مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ آپ امتحان پاس کرو گے, تو میں یہ کہتا کہ آپ اس میں گئے ہو. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ کام کیا. میرے ہاتھ سے MCQ سارے یاد کیے, پورا پیپر اچھا کیا. اور یہ میں ابھی تفصیلی رزلٹ دے کے جاؤں گا, اس پہ آپ اپنے نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے پاس کر لیا ہے, بہت مبارک ہو. اس کے بعد آخری 2 رہ گئے, نکمے نے کھٹو ہمارے غنی رحمان صاحب, عبداللطیف صاحب. تو یہ 103 سے کم نمبروں کا سلسلہ ہے, تو محنت کی تو بہت ضرورت تھی. غنی رحمان صاحب میرے آتے مڈ ٹرم میں پاس بھی نہیں ہوتے. میں نے بھی کہا تھا محنت کی اشد ضرورت ہے. محنت تو انہوں نے بہت کی, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کرائٹیریا مشکل, پاس کرنا عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. آیا نے پاس کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بہت مطلب مشکل مرحلے بڑا موضوع ہوا ہے. 103 نمبر لے کے پاس کر دیا. ہمارے آخری دوست رہ گئے جی عبداللطیف. تاریخ سے لے کر آئے تھے, تاریخ سے لے کر بھی کیلے کاٹے تھے تھوڑے سے, کچھ بیٹھے تھے. دوستوں کی دعاؤں سے ہی بڑا اثر ہوتا ہے. جی کیا خیال ہے جی؟ غنی صاحب کہہ رہے دعائیں ہیں, ورنہ میں نے کوئی کسر چھوڑ دی. عبداللطیف کا آخری نمبر جی. عبداللطیف کو میں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا چھٹیاں نہ کرو. ابو کا مجھے فون آتا رہا, تو لیکن یہ کہ ان کے نمبر بہت کم رہے. ان کے نمبر بہت کم رہے کیونکہ انہوں نے چھٹیاں کی, ان کے ٹائپنگ کے نمبر کٹ گئے. دوسرا یہ انہوں نے اسائنمنٹس جمع نہیں کروائی. اسائنمنٹس ان کی کافی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. 1 نمبر بھی کم ہو تو بندہ فیل ہوتا ہے. تو لیکن نور اللہ صاحب نے کچھ اسائنمنٹس ان کی بعد میں جمع کرائی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے نمبر بہت کم بن رہے تھے. تو دیکھتے ہیں انہوں نے پاس کیے رہے عبداللطیف نے. تو جو پاس کرے گا اسی کو سرٹیفکیٹ ہی ملے گا اور اسی کو سیکورٹی واپس بھی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاس ہیں یا فیل ہیں. اللہ کرے پاس. پورے 90 نمبر دے کے میں نے پاس کیا ہے. اگر ان کا اعلیٰ نمبر بھی کم ہو جاتا, مطلب بالکل آخری دانے کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے. اس بار ہم نے گریڈنگ بھی کیا نا, A+ 140 سے 150, A+ A B C D. تو ڈی گریڈ تھا جن کا 100 سے کم نمبر تھے, تو آپ نے ڈی گریڈ میں, لیکن یہ پاس کیے لیکن بالکل دہانے پہ تھے. اور مجھے پورا یقین تھا تم نے فیل ہونا ہے. بتائیے نور اللہ صاحب نے کوئی پھوک ماری ہے کیا حاصل ہوا ہے کہ 1 نمبر تمہارا زیادہ ہو گیا, اور جو اسائنمنٹ کا تم نے پوری کر لی ہے اس کی وجہ سے پورا ہو گیا. تو آپ کو مبارک ہو, لیکن زندگی میں تھوڑے سیریس ہو جاؤ, تھوڑے اچھے کام کرو تاکہ یہ نہ آئے. آپ کون سے اسٹوڈنٹس رہ گئے جی؟ نکمے ترین اسٹوڈنٹس کون ہیں؟
سب سے آگے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. ذہین ترین طالب علم ہمارے اس کورس کے درمیان محمد بشیر، محمد عماد، ظفر اللہ، ذاکر علی، اعتصام ممتاز، خیال، عثمان محمدی، سید محمد، محمد اویس، محمد بلال، وسیم اکرم اور سہیل احمد ماشاءاللہ ٹاپ اسٹوڈنٹس ہماری پوزیشن جس پہ لی ہے سب سے اچھی کارکردگی رہی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کیا ترتیب رہی ہے، کس کس ترتیب میں یہ اوپر آئے ہیں جی ماشاءاللہ. جی 9ویں نمبر پہ آئے محمد بشیر، بہت مبارک ہو آپ کو، 134 نمبر حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. ان کی مہربانی ہے کہ میں ادھر کورس میں بر وقت بہت خیال کیا ہے، تو کافی محنت ہے. واقعہ ان سے یہ اسپیشل ادھر آتے تھے اور مطلب کورس میں شریک ہوتے تھے، تو ان کا آنا ہی وہ ہے، کچھ مجبوری ہوگی ایک دو دن آ نہیں سکے اور کچھ اس وجہ سے. اور ان کا کرائٹیریا میں نے شروع سے بہت ہائی رکھا ٹائپنگ میں، ورنہ ماشاءاللہ ان کی بہت اوپر ہوتا، لیکن یہ پھر بھی مبارک مستحق ہیں ماشاءاللہ. آپ نے 134 نمبر میں، آپ کو بہت مبارک ہو. اس کے بعد یہ اگلا نمبر دیکھتے ہیں کس کا ہے جی ماشاءاللہ. جی ظفر اللہ اور محمد حماد. جی ظفر اللہ حیدرآباد کے ہمارے دوست، اور محمد حماد. جی محمد حماد نے تو لیٹ جوائن کیا تھا لیکن پھر بھی بڑی آؤٹ کلاس کارکردگی ہے. دونوں نے 136 نمبر لے کے 8ویں پوزیشن لی ہے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا جی، اس کے بعد اگلی پوزیشن دیکھتے ہیں کس کی ہے ماشاءاللہ. جی سید محمد صاحب جو سب سے آگے ہمارے ساتھ ادھر بیٹھتے تھے، 137 نمبر حاصل کیے ہیں. اسامہ کی بڑی معاونت کی ہے، بڑا کردار ہے ان کا بھی، تو بہت مبارک ہو آپ نے بھی. سید محمد 137 نمبر کورس میں حاصل کیے ہیں اور اے گریڈ میں اس کورس کو پاس کرتے ہوئے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے بعد جی اگلا نمبر کس کا ہے دیکھتے ہیں جی. اگلا کس کا ہے؟ اگلا نمبر وسیم اکرم کا ہے ماشاءاللہ. جی وسیم اکرم کیا بات ہے جی، 139 نمبر لیے اور 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بہت مبارک ہے. جو 11 نمبر یہ سب کی بدواؤں کی وجہ سے کٹے ہیں، ورنہ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں کٹتے لگتے نہیں تھے. تو انسان ہے، کچھ جگہ پہ ہو جاتا ہے. ان کی ٹائپنگ سپیڈ کا زیادہ تھی، ٹیسٹ دیتے تھے، تو بہرحال انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا، اچھی سپیڈ کی ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو. 47 میں سے آپ کا 6ٹھا نمبر آیا ہے، 139 نمبر حاصل کیے ہیں. بہت بہت مبارک. آپ دیکھتے ہیں 5واں نمبر کس کا ہے ماشاءاللہ. جی 5 نمبر پہ تو 3 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، اعتصام ممتاز، سہیل احمد اور محمد بلال بہسود. ویری گڈ جی. اعتصام بھی باتیں بڑی اچھی کی، آپ نے 140 نمبر لیے ہیں. مجھے اتنی امید نہیں تھی آپ 5 نمبر پہ آؤ گے، اچھے اسٹوڈنٹ آپ آئے تھے، لیکن بہت اچھی کارکردگی. مبارک ہو. محمد بلال محسود ماشاءاللہ. جی ویری گڈ جی. آپ بھی چھپے رستم نکلے 140 نمبر. سہیل احمد تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے لائق ترین اسٹوڈنٹس میں ہیں، شاید بیٹا میں پہلی پوزیشن لی تھی تو کچھ 2-3 نمبر رہ گئے ان کے، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی بہت آؤٹ کلاس کارکردگی ہے. 47 میں سے 5ویں پوزیشن. بہت بہت مبارک ہو تینوں کو، تینوں نے حاصل کر لی ہے. اب یہ جو 4 دوست رہ گئے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی پوزیشن، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ چوتھی پوزیشن کس کی ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی سخت مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ذاکر علی، عثمان محمدی، محمد اویس، خیال کس کی چوتھی پوزیشن؟ ماشاءاللہ. جی ذاکر علی آپ نے 142 نمبر حاصل کیے، صرف 8 نمبر کم ہے اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس کورس میں آپ کی چوتھی پوزیشن آ گئی. جی آپ کون رہ گئے جی؟ عثمان محمدی، محمد اویس اور پہلی 3 پوزیشن ٹاپ کرنے والے طلباء عثمان محمدی، خیال ولد وزیر خان اور محمد اویس ولد شہباز خان. تینوں ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس، سارے 142 نمبر سے اوپر والے نمبر میں بھی ایک آدھے نمبر کا فرق ہے، تو سارے لائق ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ تیسری پوزیشن کس کی ہے. پہلے تیسری دیکھیں گے پھر پہلی تیسری پوزیشن آئے گی ماشاءاللہ. جی بہت مبارک ہو. جی خیال ولد وزیر خان آپ نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، 144 نمبر لیا. میدان میں آ رہے اور اپنا انعام بھی وصول کر لیں. جناب ہمارے حیدرآباد کے دوست ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی ہمارا جو دور سے آنے والا طالب علم ہے وہ کامیاب ہو، تو بڑا ہی یہ فخر کا لمحہ ہے. ماشاءاللہ آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے، یہ آپ کی ایک USB ہے 4 GB کی. اس کے اندر میں نے سارے امپورٹنٹ پروگرامز ڈالے ہوئے ہیں، کچھ کتابیں بھی اچھی اچھی PDF کی رکھی ہیں جو آپ کو ہماری یاد دلائیں گی. تو بہت آپ کو مبارک ہو. خیال آپ نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن حاصل کیا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیوں سے نوازے. جناب خیال صاحب تصویر بنا دیجیے. بہت شکریہ. خیال ولد وزیر خان نے 144 نمبر لے کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اب رہ گئے ہمارے 2 دوست محمد اویس ولد شہباز. یہ بڑی اچھی تصویر بنائی اویس.
اور عثمان محمدی وال محمد افسر خان کی انہوں نے ابھی نظم بھی پڑھنی ہے ادھر. تو ایک کی پہلی پوزیشن ہے, ایک جی اسامہ کس کی پہلی پوزیشن ہے؟ عثمان محمد عثمان جی. اویس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو بھائی. اویس جی عثمان آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کچھ بھی کہہ رہے اس ٹائم فریکچر ہے جی. یہ سارے اس طرح والا ٹولہ ہے نا, اس طرح یہ وسیم اکرم جی, وسیم اکرم, عثمان, اویس. تو دیکھتے ہیں کس کی پہلی پوزیشن تھی جی. اویس کی پہلی پوزیشن ہے. بہت کم فرق ہے دونوں کے درمیان, شاید آدھے نمبر کا, 1 نمبر کا یا 2 نمبر کا فرق ہے. اب میں بٹن دباؤں گا اور ہمارے سامنے آ جائے گا کس کی پہلی کسی دوسری. بہت سلو اینیمیشن لگائی تھی. تو بہت مبارک ہو جی محمد اویس, آپ نے اس کورس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور 145 نمبر حاصل کیے ہیں. بہت بہت مبارک ہو اور اپنا انعام وصول کریں جی. یہ بھی کم کارکردگی نہیں ہے 47 طلباء میں دوسری پوزیشن حاصل کرنا. تو 5 ہی نمبر صرف کم تھے آپ کے پاس, آپ نے پوزیشن چھوڑی نہیں نمبر کٹوانے میں. تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو, آپ نے دوسری پوزیشن لے کے اس کورس کے اندر نمایاں کارکردگی کا اظہار کیا. اس طرف آ جائیں ذرا, یہ لائٹ پڑی ہوتی ہے جی. جزاک اللہ. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے نظم کے بھی اشعار پڑھنے ہیں. اور ہمارے اس کورس میں پہلی پوزیشن لینے والے عثمان محمدی زبردست کارکردگی, صرف 3 نمبر کم ہے ماشاءاللہ. بہت ہی مستقل مزاجی سے کیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو عثمان, ماشاءاللہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے 2026 کے سالانہ کمپیوٹر کورس میں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ آپ کا چھوٹا سا انعام. جزاک اللہ. تو بہت آپ سب کو ہی کامیاب, ساری پاس ہو کے فیل ہوئے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے مزہ نہیں آ جائے تو فیل نہ ہو. اللہ آپ کو سدا اس طرح کامیابیوں کو ہمراہ نصیب کرے جی. سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ دین کے طالب علم میں ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی بار قرآن مجید ختم کرتے ہیں آپ, اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے لیے میرے والدین جو مرحوم ہیں وہ ہو چکے ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں. میں جب دعا کروں گا آپ لوگوں کو بھی یاد رکھوں گا. تو بہت مزہ آیا, بہت شکریہ. دل تو اداس ہے, اب یہ جانے کا ہمارا ٹائم ہے, لیکن انشاءاللہ اچھی یادیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. تو آپ نے انشاءاللہ شام کو تقریب میں آنا ہے, تصویر بھی کھنچوائیں گے ہم. تو ابھی تو نیند بھی شاید آپ کو آئی ہوگی, اور گیا نیند اڑ گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھے آفس سے بھی دیر ہو رہی ہے یار. آفس سے نہ مجھے نکلوانا, مہربانی تمہاری. آج ہمارا انشاءاللہ افطار کا پروگرام ہے جیسمین گارڈن میں, اور صبح ہمارا 9 سے 10 تک تقریب ہے, تقریب تقسیم اسناد, اور آپ کی سیکورٹی واپس کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی سارا سلسلہ ہوگا, تو اس میں انشاءاللہ گپ شپ بھی لگے گی. کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. الوداع 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 ساتھیوں, الوداع 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 ساتھیوں. درد و الفت کے وہ سلسلے توڑ کر کیا خبر تھی کہ جاؤ گے تم چھوڑ کر. ہائے تدریس کی وہ فضا ساتھیوں, الوداع 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 ساتھیوں. زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. آنکھ نم ہو اگر درد کیسے نہ ہو, کاش اپنا جدا کوئی ایسے نہ ہو. جاؤ لے کر ہماری دعا ساتھیوں, الوداع 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 ساتھیوں. زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں, اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں. ایک دعائیہ شعر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. شاعر لکھتا ہے, آج اس شاخ سے جھڑ رہے ہو اگر
بن کے ابرو گے تم دیکھنا ایک شجر، یہ ہے ساحر کی دل سے دعا ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو، زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیو۔ سب مل کے ایک دفعہ پڑھ دیں، الوداع 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 ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو۔ السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ذات ہے، بڑا کریم ذات ہے، بڑا رحیم ذات ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری حاجات کو پوری فرما یا اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرما یا اللہ، ہمارا میل بیٹھنا قبول فرما یا اللہ، اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی یا اللہ معاف فرما یا اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی محرومی ہوئی یا اللہ معاف فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ، استاد جی کے جتنے بھی حاجات پوری فرما یا اللہ، ان کے والدین کی کامل مکمل مغفرت نصیب فرما یا اللہ، ان کے گھر میں یا حاضرین کے جن کے گھر میں بھی جو بھی بیمار ہے یا اللہ، ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ، ہم سب سے اپنی رضا والے کام سرزد فرما یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہماری حالت پر رحم فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔